الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولا آلہ بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے کان، آنکھیں اور دل، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا ہے تم کو زمین میں، اور آخر کار اس کی جناب میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے گردش لیل و نہار۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو اگلے لوگ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھایا جائے گا؟ بلا شبہ یہ وعدہ کیا گیا ہے ہم سے اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی۔ نہیں ہیں یہ باتیں مگر من گھڑت افسانے پہلے لوگوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں، کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ اب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا؟ اب وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے، وہ کون ہے جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کے خلاف اگر کچھ تم علم رکھتے ہو۔ اب وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، پھر کیسے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا ہے ان کو حق، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی، اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ خدا ایک دوسرے پر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ جاننے والا ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو، پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے رسول ایک ہی پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے اور رب ہے۔ ساری کائنات اسی کی مخلوق ہے، اسی کی عبادت کا حکم ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک، نہ رازق ہے، اور نہ کوئی عبادت کا حقدار ہے۔ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر کے جن بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے، وہ سب باطل، بے بس اور لاشے ہیں۔ لیکن انسانوں نے شیطان کی ماں پر رسولوں کو جھٹلایا، اپنے الگ الگ مذہب بنا لیے، اور انہیں جو سہولتیں، خوشیاں عارضی طور پر دی گئی ہیں
اس پر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کی راست روی کا بدلہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے سامنے بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ان پر سخت ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گمراہ ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب کے حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کر کے بھی ان کا دل نہیں بھرتا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، انہیں شرمندگی نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ بدلہ دیتا ہے، جو بد نصیب شرک اور کفر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور نیک اعمال کو مشکل سمجھتے ہیں۔ یہ شیطان کی وجہ سے ہے، ورنہ دین تو صاف اور آسان ہے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، دریا، سمندر، درخت، جانور، نئی ساری کائنات کی موجودگی اور اس کا عمل اظہر من الشمس مخلوق خدا کی خدمت میں کام کر رہے ہیں۔ خود انسان کی اپنی تخلیق اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہ ہے، لیکن اس کے باوجود قوت سماعت، قوت بصارت مردہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے، اور یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل بدعمالیوں کی وجہ سے اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے آسانی بھی پیدا فرمائے، انہیں مشکل سے بھی نکالے، جس طرح مشرکین قحط کو اور مکہ کو قحط سے نجات دی گئی، تب بھی یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ اور زیادہ باغی اور مجرم بنیں گے، کیونکہ جو چیز راہ راست پر لاتی ہے یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس سے محروم ہے۔ آج کا فرمان اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین اور آسمان بنائے، رات اور دن بنائے، کون ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ کون ہے جو ہر ذرہ کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ اگر یہ سارے سوال مشرکین منکرین کے سامنے رکھے جائیں تو ان کا لا محالہ یہی جواب ہوگا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کے بغیر نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق، اس لیے اس کے بغیر کوئی معبود بھی نہیں۔ یہ بت جن کو وہ خدا بنا رہے ہیں یہ بے بس لاچار ہیں، ان کی نہ کوئی حقیقت نہ کوئی طاقت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا ہوتے تو صدیوں سے ایک ہی نظام نہ چلتا، بلکہ خداؤں میں جھگڑا ہوتا۔ اس لیے جس شرک کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور ان کا یہ اعتقاد جھوٹ اور باطل ہے۔ یہ حقیقت اتنی یا ہے کہ ہر شخص ان کو سمجھ سکتا ہے، مگر جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت مردہ ہو جاتی ہے، اور وہ سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی عقل، ان کے کان، ان کی آنکھیں ظلمت کی وجہ سے پردہ میں بند ہو جاتی ہیں۔ اب ان گمراہوں کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جو انوار و تجلیات ہیں ان سے اپنے سینوں کو پاک صاف کریں، منور کریں، تاکہ ان کو برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینوں کو صاف کرایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔